السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان پر بات کر رہے ہیں اور آج اس کی چوتھی قسط ہے، چوتھا سیریل ہے. ہم نے کل آپ کو بات کی تھی کہ یہ بدعتیں جو ایجاد ہوتی ہیں اس کے بنیادی طور پر سبب کیا ہے. کل ہم نے 3 باتیں بیان کی تھی، آج ہم اس کے آگے چلتے ہیں. جب اسلام کے ماننے والوں میں فرقہ بننا شروع ہوا، ایک ہے مسلک اور ایک ہے فرقہ، دونوں کو الگ الگ آپ ہمیشہ یہ کریں. ایک ہے مسلک، ایک ہے فرقہ. فرقہ جب بھی ہوگا تو عقیدے میں فرق آئے گا. کس میں فرق آئے گا؟ عقیدے میں. بنیت الطالبین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے تقریباً اپنے زمانے میں 70-72 فرقوں کو گنایا ہے اپنے زمانے میں. تو جب یہ فرقے بنے تو ان کو اپنے سپورٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ حدیثیں گڑھی. ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ سب نے اللہ کے رسول کی حدیث کا سہارا لیا. اللہ کے رسول کی حدیث کا مطلب کہ خود اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف یہ بات منسوب کر دی کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. اس میں پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ بنی، جیسے میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر جب شیعہ طبقہ سب سے پہلے جو دنیا میں وجود میں آئے فرقے، وہ 2 فرقے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس بات کی خبر دی تھی کہ ایسے فرقے بنیں گے کہ جو اسلام میں داخل بھی رہیں گے اور اسلام کے خلاف باتیں بھی کریں گے، یعنی قرآن حدیث کے خلاف. تو اس میں سے پہلا فرقہ جو بنا وہ خوارج کا بنا. خوارج نے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کیا، لہذا اس کا نام پڑ گیا خوارج. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی جنگ، اور حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ اگر جو حضرت علی کو کافر نہیں مانے نعوذ باللہ، وہ خود کافر ہے. لمبی چڑی بات ہے، بہرحال ہم اس پر جائیں گے تو ہم کو 20 بات کس پر بات کرنی پڑے گی. تو بنیادی وجہ آپ یہ سمجھیں کہ جب فرقے بنے تو فرقوں نے اپنے سپورٹ میں حدیثیں گڑھی سمجھتے خود بنائی. اب اس درمیان میں جب یہ دوسرا فرقہ بنا شیعہ، تو شیعہ نے سنی کے خلاف حدیثیں گڑھی. اب ان کے یہاں اگر شیعہ کی پوری آپ مذہبی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو لے دے کر کے ٹوٹل ساری کہانی محرم کا آ کے ٹک جاتی ہے. یعنی ان کے نزدیک ساری فضیلت، سارے احکام، جہاں کوئی بھی شیعہ بات کرے گا تو وہ آ کر کے کس پر ٹھہرے گا؟ محرم پر ٹھہرے گا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر. اب اس کے نزدیک عاشورہ کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. تو انہوں نے اس عاشورہ کی اہمیت پر 50 حدیث گڑھی. ابھی محرم کا مہینہ آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ اخبارات میں عاشورہ میں جمعہ کے دن یہ ہوا، عاشورہ کے دن یہ ہوا. 90% ٹوٹل جھوٹ ہے. 99% بھی کہیں تو صحیح بات ہے کہ ساری حدیثیں اللہ کے رسول کی جانب پر ڈالی گئی. ہمارے یہاں ہمارے علماء میں محدث جو شاہ صاحب کا خاندان ہے، محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ما ثبت بہ السنہ. اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے مومن کے ماحول سال. انہوں نے وہ محرم کے مہینے میں جتنی بدعات ہوتی ہیں وہ سب کی وجہ وہ حدیثیں بیان کی. تو ایک بنیادی وجہ آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ فرقے، اچھا ان کے ضد میں بھی ہوا، ضد میں یہاں تک حدیث جب انہوں نے عاشورہ کی فضیلت بیان کی تو ان کی اپوزٹ پارٹی بھی تھی، تو اس نے عاشورہ کی فضیلت ان کے اینٹی بیان کی. مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ 10ویں محرم کو جو آدمی دسترخوان اپنا وسیع کرے گا
تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو خوب کھلائے گا پلائے گا. یہ ان کی ضد میں آئے. انہوں نے 10 محرم کو غم کا بتایا تو انہوں نے اٹھا کر کے اس کے خلاف حدیثیں گڑ ڈالی. تو اس طریقے سے حدیثیں گڑھی اور لوگوں کے درمیان میں بدعت آئی. دوسری وجہ کیا ہوئی کہ ہمارے پاس جو تصوف آیا، یہ ایک حقیقت ہے کہ تصوف کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ علی تک جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ بات پوچھی گئی کہ علی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کے رسول نے آپ سے ہی بیان کی ہیں اور بقیہ کسی سے نہیں کی ہیں. انہوں نے کہا جو یہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. کوئی ایسی رات کی بات حضور نے مجھ سے بیان کی ہو، سارے صحابہ سے چھپائی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو تصوف داخل ہوا تو اس کی 2 قسمیں شروع سے رہی. ایک اچھے لوگ اس میں داخل ہوئے، ایک نے اس کو دھندا بنایا. وہ جو دھندا بنایا نا، اس نے اپنے دھندے کے لیے کیا کیا، خوب فضائل جتنا دل چاہا بیان کرنا شروع کیا. یہاں تک اب وہ کہتے ہیں بعض اس میں سے جو باطل صوفی ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں تو روزانہ مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. آپ اگر کبھی ان سے بولیں گے صاحب آپ نماز، ارے حضرت تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں روزانہ یہاں پہ رہتے ہوئے. یہاں تک باطل پہنچا، یہاں تک پہنچا معاملہ عقیدے کا. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے ملفوظات میں کہ جو یہ شیخ ہیں ہمارے، تو اس میں 2 قسم کیا ہے، تو یہ دوسرا گروہ کو بیان کر رہا ہوں. اس میں جنہوں نے لوگوں کی تربیت کی بہت کام کیا، موخانی رحمۃ اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے بڑے کام کیے، لیکن اسی کے ساتھ کھڑکی سے یہ بھی داخل ہوتا رہا اور اس نے اپنا دھندا بنایا. تو مولانا نے لکھا ہے کہ ایک دن شیخ سے مرید صاحب نے کہا کہ یہ جو شیخ ہمارے دلوں کو باتوں کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر وقت شیخ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، مطلب تم کہیں بھی رہو شیخ جس سے تم مرید ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ بیان کیا، کہا آج رات میں تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اپنے مرید سے کہہ رہا ہے. کیا غلطی ہوئی حضرت؟ کہا تمہاری 2 بیویاں تھیں اور تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی سے صحبت کی. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو؟ کہا کہ یہاں پہ تم نے صحبت کی، وہاں پہ ایک چارپائی خالی تھی نا. کہاں وہاں میں لیٹا ہوا تھا. ایسے ایسے واقعات کو بزرگی کے طور پہ بیان کیا گیا. اب آپ بتائیے اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے اور ایسی باتیں کہاں سے آئیں؟ تو جو یہ باطل آیا نا، اس نے خوب سے خوب تر، اگر آپ کبھی وہ کتاب پڑھیں گے مولانا اعلیٰ حضرت کی، تو اس میں ایسے ایسے دلچسپ واقعات ہیں کہ آپ لگیں گے ہم کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئے ہیں. اور ایک دم ایک مرید نے ان سے پوچھا کہ حضرت 2 آدمی ندی میں سفر کر رہے تھے، تو ایک آدمی ڈوب گیا. وہ جیسے ڈوبنے لگا تو اس نے اللہ اللہ کی ڈوبا نہیں، اللہ اللہ کی مدد لگائی، اللہ مدد کیجیے، تو ڈوبنے لگا. تو دوسرا آدمی جو تھا اس نے کہا کہ جو اپنے شیخ کا نام لیا وہ بچ گیا، وہ جو اللہ کا نام لگا تھا وہ ڈوب گیا. تو ان سے پوچھا کہ حضرت ایسا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی اللہ تک پہنچا نہیں تھا، شیخ تک پہنچا تھا، اس نے شیخ کو پکارا، شیخ نے مدد کر دیا، وہ اللہ تک پہنچا ہی نہیں تھا، زیادہ مدد نہیں ہوئی. ایسے ایسے باطل عقیدے یہ تصوف کی لائن سے داخل ہوئے. تصوف کی لائن کے فائدے اپنی جگہ، لیکن یہ جو دوسرا طبقہ اس میں داخل ہوا، اس نے نئے نئے عبادت کے طریقے. اب مثال کے طور پر جماعت سے ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا ورد کراتا ہے، جماعت سے کہتا ہے آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے، آپ داہنی طرف لا الہ الا اللہ، وہ گردن کو جھٹکا مارتا ہے. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ ضرب ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ تقرب سمجھ کر نہیں کرنا اور جماعت سے نہیں کرنا. میں نے دیکھا ایک جگہ پر کہ 4 سے 5 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شیخ صاحب جو ہے وہ اسٹیج سے بول رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ساری جماعت 5000 گئے. ایسے تمام چیزیں پھر تصوف کی لائن سے داخل ہونا شروع ہوئی.
इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि अहमद रजा खां साहब का सिलसिला भी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से ही मिलता है, आपको हैरत होगी। मौलाना थानवी भी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के क्या कहते हैं मुरीद हैं, और उनके मुरीद उनके जो शेख हैं उनसे डायरेक्ट अहमद रजा खां साहब का है। तो ये पूरा सिलसिला, बहरहाल इसमें जब ये फिरके दाखिल हुए तब मामला बिगड़ा, और जब तसव्वुफ के गलत लोग इसमें दाखिल हुए तब मामला बिगड़ना शुरू हुआ। तीसरी वजह इसमें यह हुई कि जो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत के, इसको बहुत गौर से सुनिए, ये बहुत बुनियादी वजह है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जो बिदअत की डेफिनेशन है, बिदअत के बारे में जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन अहदसा फी अमरिना, मन अहदसा फी अमरिना हादा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, बुखारी की रवायत है कि जिस आदमी ने शरीयत में कोई काम किया और वो उसमें मौजूद नहीं था, उसने बिदअत की। इस डिफिनेशन को लेकर के मामले को बिगाड़ा गया। उसमें ये कहा गया कि साहब हर वो चीज जायज है जब तक कि मना नहीं हो। अगर उनसे पूछे भाई आप कब्र पे फूल क्यों डालते हैं, तो वो डालने की दलील के बजाय आपसे पूछेंगे ये कहाँ लिखा है कि ये मना है। ये बहुत बड़ी बुनियादी वजह बनी कि जिसकी वजह से हजारों नहीं बीसों हजार बिदअत हमारी जिंदगी में आ गई। क्योंकि जब भी उनके दिमाग में ये बात है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ अच्छा समझकर कर रहा हूँ, इसके मना करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी हदीस बयान की है, आप बयान फरमाएं। अब सवाल ये इसमें यह है कि अल्लाह के रसूल को कयामत तक मालूम था कि क्या होने जा रहा है, क्यों मना करते हैं? भाई तो उन्हें क्या मालूम था कि हुबली वाले फूल की चादर डालेंगे? अगर ये बात अल्लाह के रसूल को मालूम होती कि हुबली वाले ये करने जा रहे हैं, तो फिर वो फिर हर शहर वाले अलग अलग करेंगे, हर इलाके वाले अलग अलग करेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीस तो इसी पर हजारों किताबें हदीस की बन जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म कैसे होगा कि क़यामत तक ये बुराइयां होने जा रही? आपने उन सबको लपेटकर एक बात बयान कर दी कि मैंने जो नहीं किया है उसको छोड़ देना। ये तो बयान किया जा सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि गाइडेड बाई अल्लाह है। कुरान मजीद कहता है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये नबी वही बातें करते हैं जो परवरदिगार आलम बताता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब भी ऐसी बातें की गई कि जिसमें लिस्ट को बयान नहीं किया जा सकता, तो आपने क्या किया, मना वाली लिस्ट को बयान किया। मिसाल के तौर पर आपको 2-3 मिसालें देता हूं। पूरी दुनिया में कपड़े पहनने के डिजाइन अलग अलग हैं उस वक्त से लेकर आज तक, और कितनी डिजाइनें चेंज होंगी ये हमें मालूम नहीं है। हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के रसूल कपड़ा क्या पहना जाए? अब आप बताइए कि कपड़ा पहनने की लिस्ट वो कैसे बयान कर सकते हैं? भाई क़यामत तक कितनी डिजाइन आएगी उन्हें क्या मालूम है? आपने एक फार्मूला बयान कर दिया कि भाई ये कपड़ा नहीं पहनना, बकिया जो दिखा पहनो। वो जो ना पहनने वाली लिस्ट है वो क्या है, लिमिटेड है। जैसे आपने फरमा दिया कि भाई मर्द लोग जो कपड़ा नहीं पहने वो रेशम का कपड़ा नहीं पहने। नंबर 1, कपड़ा ऐसा पहने कि नाक से लेकर घुटने तक टाइट नहीं हो, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, खुला हुआ नहीं हो। ये 3 चीजें आप कर लेंगे, आप जो भी कपड़ा पहनेंगे कपड़ा पहनना जायज हो जाएगा। उसमें सालेहीन का क्या लिबास है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपने लिमिट कर दिया, और ये बयान करना मुमकिन था, वो बयान करना मुमकिन नहीं था कि आप ये कपड़ा पहनिए। तो ये हजरत जो इस हदीस के बारे में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मना नहीं करेंगे तब तक चीज जायज है, ये ऐसा उसूल बनाया गया कि जिससे हजारों बिदअतें हमारी सोसाइटी में दाखिल हो गई। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया है। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हमारे रसूल से अच्छाई मिस नहीं हुई। देखा जवाब, जो चीज अच्छी थी इबादत के तौर पर, अकीदे के तौर पर, हमारे रसूल से वो मिस नहीं हुई, ये मेरा अकीदा है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मैंने तुमको ऐसा रास्ते पर ला करके छोड़ा है कि जिसकी रातें भी कंफ्यूज करने वाली नहीं, जिनके माने न लैलुहा तन्हारिहा,
لہٰذا ہمارا یہ قرآن مجید بھی بات کہتا ہے کہ وما هو علی الغیب بدنین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں معلوم تھی آپ نے ان کو چھپایا نہیں بلکہ اپنی امت کو بیان کر دیا۔ جس میں ثواب کا کام تھا، جو آپ کا عقیدہ بیسک ہونا چاہیے تھا، وہ سب حبیب مصطفیٰ بیان کر کے چلے گئے ہیں۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے رسول سے نیکی مس نہیں ہوئی۔ اگر یہ فارمولا مان لیا جائے تو ساری بدعتوں کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی۔ اور اگر اس اصول کو مانا جائے کہ جب تک منع نہیں ہے تب تک کرنا ہے، تو پھر آپ اب قیامت تک نہیں بتا سکتے کہ کتنی بدعتیں ایجاد ہوں گی۔ آنے والے دن میں نئی نئی چیزیں آتی جائیں گی، کیونکہ ہر آدمی پوچھے گا بھائی اس کی منع کرنا کہاں ہے، یہ منع کہاں ہے، یہ منع کہاں ہے۔ لہذا بدعتوں کی ایک لسٹ داخل ہو رہی ہے اور ابھی قیامت تک اس کو داخل ہوتے رہنا ہے۔ ایک بات۔ چوتھی وجہ کہ اس حدیث کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد عقیدے میں نئی چیز ہے، عمل میں نہیں ہے۔ یہ حدیث میں جو بات ہے کہ منع دفع فی امرنا، یہ جو حدیث ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عقیدے میں نئی چیز نہیں آنی چاہیے، عمل میں آپ جو چاہیں کریں جب تک منع نہیں ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ من عملا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ من عملا، کہ جس آدمی نے کوئی کام کیا اور وہ میں نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ مسلم۔ یہاں پر عمل کا ذکر ہے، عقیدے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے یہ بات جب تک ڈیفینیشن کی میں گڑبڑی کی گئی تو پھر علماء بریلوی نے انہی دونوں کو باتوں کو پکڑ کر کے پوری جو ہے وہ بیس بنا ڈالی بدعت کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اذان سے پہلے درود پڑھا جا رہا ہے، پبلک کو جو کنفیوز کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ بتاؤ درود پڑھنا کیسا ہے؟ پبلک کہے گی درود کی تو بڑی فضیلت ہے۔ کہا اگر ہم نے اذان سے پہلے درود پڑھ دیا تو اس میں کون سا ایسا گناہ کر دیا جو کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے؟ اچھا، لاجیکل بات ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں جس میں اچھائی نظر آتی ہے اور وہ اچھائی اللہ کے رسول کے زمانے سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، صحابی کے علاوہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کونے میں ذکر کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے جماعت کے ساتھ۔ ایک آدمی بولتا تھا سبحان اللہ تو 100-200 جو بیٹھے رہتے بولتے سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صاحب نے جا کر کے بتایا کہ حضرت یہ ایک گروہ ہوتا ہے جو خاص دن ہے اور وہاں پر اندھیرے میں بیٹھ کر فجر کے بعد ایسا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں بھی تو نماز پڑھنے جاتا ہوں، مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ اب وہ بندہ سوچا یار میں دیکھا ہوں لیکن ابھی انہوں نے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت جس دن کریں گے بلا کے لائیں گے آپ کو۔ وہ تاڑ میں تھا کہ اس کو اپنی بات ثابت کرنی تھی۔ ان کا ایک دن فکس تھا، وہ دن فکس تھے۔ انہوں نے جب سارے لوگ چلے جاتے تو یہ پہلے سے پارٹیکولر گروپ تھا، انہوں نے جا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ حضرت چلیے دیکھیے لوگ بیٹھے ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے نا تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ اب عبداللہ بن مسعود کی بڑی شان ہے، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا بھائی تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو صحابہ حیات ہیں، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے اس طریقے سے ذکر بتایا نہیں۔ اب دیکھیے جو کام کیا جا رہا وہ کوئی غلط نہیں ہے۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اذان سے پہلے اگر درود پڑھ گیا تو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم وہاں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، کام تو اچھا کر رہے تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ تسبیح پڑھ رہے ہو نا، یہ جو گن رہے ہو یہ اپنے گناہوں کو گن رہے ہو، ثواب کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کم سے کم 20 حدیث کی کتابوں میں نقل ہے کہ یہ جو تم اجتماعی شکل میں ذکر کر رہے ہو جہری، یہ ذکر ایسا حدیث میں کہیں اللہ کے رسول نے نہیں بیان فرمایا۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو تم گناہ گن رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پالیسی بنائی گئی کہ صاحب اسلام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ ایسے ہم آپ کو آج نہیں انشاءاللہ ایسے ہم آپ کو کم سے کم 5 سے 10 واقعات بیان کریں گے کہ صحابہ کی زندگی میں ایسی چیزیں آئیں کہ جو دیکھنے میں اچھی تھی
اور اس کے باوجود بھی صحابہ نے اس کو کیا کر دیا؟ نیگلیکٹ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی. تو آخر بات سیل لگاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا، اچھائی وہی ہوتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہوتی ہے، بقیہ کوئی اچھائی ہوتی نہیں. اگر اچھائی کی ڈیفینیشن آپ متعین کریں گے تو انسانی آئی کیوب الگ الگ ہے، اچھائی کی لسٹ بڑھتی چلی جائے گی اور بدعت کی ایک ڈھیر لگتی چلی جائے گی. یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.